خوش آمدید، آپ سن رہے ہیں کتاب ایکس آڈیو بک۔ اگر آپ علم، شعور اور تبدیلی کی تلاش میں ہیں تو آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ مجھے کافی دنوں سے کمنٹس آ رہے ہیں کہ میں اپنا فیس ریویل کروں، اور کچھ کمنٹ تھے کہ میں اپنی آواز میں سمری بناؤں۔ ڈیئر ویورز، اگر میرے چینل پر 10 کے سبسکرائبر ہو گئے تو میں اپنا فیس ریویل کر دوں گا۔ آج جس کتاب کی سمری میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کتاب کا نام ہے نیا دور نیا انسان، جس کو لکھا ہے گرو رجنیش نے۔ تو سمری کو شروع کرتے ہیں۔ آج تک ہم جس انسان کو جانتے تھے وہ خوف میں جیتا تھا، جھوٹ کے سہارے زندہ تھا اور روایات کا قیدی تھا، لیکن اوشو کہتے ہیں کہ ایک نیا انسان آ رہا ہے، ہومو نووس، جو نہ صرف خود آزاد ہوگا بلکہ پوری انسانیت کے مستقبل کی جھلک ہوگا۔ کیا آپ اس نئے انسان کو پہچان سکتے ہیں؟ نئے انسان کی خوبیاں، The qualities of Homo novus۔ زندگی کو دو طرح سے بسر کیا جا سکتا ہے، ایک حسابی طریقے سے اور دوسرا شاعرانہ طریقے سے۔ حسابی پہلو سائنس، کاروبار، سیاست کو جنم دیتا ہے، دوسرا غیر حسابی پہلو جو شاعری اور موسیقی پیدا کرتا ہے۔ ان دونوں پہلوؤں کا علیحدہ وجود ہے، یہ دونوں ابھی کسی ایک مقام پر نہیں ملے، اس لیے انسان کی حالت بہت خستہ ہے، وہ بے توازنی کا شکار ہے۔ ضروری ہے ان دونوں کو ملایا جائے۔ سائنسی زبان میں کہا جاتا ہے کہ انسان کے دماغ کے دو حصے ہیں، دایاں حصہ حساب کتاب کرتا ہے، ریاضیاتی ہے، جبکہ بایاں حصہ شاعری ہے، محبت ہے، گیت ہے۔ ایک حصہ منطق ہے اور دوسرا محبت ہے۔ ابھی تک ان دونوں حصوں کا ملاپ نہیں ہوا، اس لیے انسان کی شخصیت شکستہ ہے۔ آپ سے باہر دو دنیا ہے، ایک دنیا اشیاء کی ہے، یعنی مکان، فرنیچر، دولت وغیرہ، دوسری دنیا افراد کی ہے، بیوی، بچے، والدین، دوست وغیرہ۔ اشیاء کے ساتھ سائنٹیفک ہونا چاہیے، لیکن افراد کے ساتھ کبھی سائنسی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ افراد کے ساتھ بھی سائنٹیفک ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے انہیں اشیاء میں بدل دیا، اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اگر آپ اپنے شوہر کو محض مالی امداد کا ذریعہ سمجھتی ہیں تو یہ غیر اخلاقی بات ہوگی، یہ تعلق غیر اخلاقی ہوگا، یہ توافیت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر اشیاء کے ساتھ آپ کا تعلق سائنٹیفک ہے تو آپ کی زندگی بہت بھرپور ہوگی۔ اگر آپ میں ممکن حد تک موسیقیت ہے تو آپ کی زندگی میں خوبصورتی ہوگی۔ ان دونوں چیزوں کا تعلق ذہن سے ہے۔ البتہ ایک تیسرا پہلو بھی ہے جو کہ غیر مرئی ہے، جو ذہن سے ماورا ہے۔ سائنسدان اور فنکار، ان دونوں کا تعلق ذہن سے ہے۔ اس تیسرے پہلو کا تعلق عارف، ولی، مسٹک سے ہے۔ اسے مراقبے کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جب ایک سائنسدان، ایک شاعر اور ایک صوفی ملتے ہیں اور ایک بن جاتے ہیں، جب خدا کے تینوں پہلو آپ میں ظاہر ہوتے ہیں تو آپ خدا کے بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ سورج، چاند، ہواؤں کے سامنے کہتے ہیں کہ میں ہی سچ ہوں کا نعرہ بلند کر سکتے ہیں۔ یہ مرکب حاصل ہونے کے بعد آپ کھل جاتے ہیں، آپ وہ دائمی سنہری کمل کا پھول بن جاتے ہیں جو کبھی نہیں مرجھاتا۔ یہی وہ قانون ہے جس کی تعلیم تمام بڑے بڑے علماء کرام نے ہر دور میں دی ہے۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو یہ سمری اچھی لگی، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی آواز میں آڈیو بک سمری خود بناؤں، تو پلیز کمنٹس میں رائے دیجیے گا، یا میں پھر اے آئی وائس کا استعمال کروں۔ آپ نے ضرور بتانا ہے کہ کیا میں اے آئی وائس کا استعمال کروں یا اپنی آواز میں آڈیو بک سمری بناؤں۔ آپ کے جواب کا میں منتظر رہوں گا، اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے بھی چینل کتاب ایکس آڈیو بک کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں، اور نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے مزید کمنٹ کریں کہ آیا کہ میں اپنی آواز میں سمری بناؤں یا اے آئی وائس میں۔ آپ کا کمنٹ میرے لیے بہت ہی معاون ثابت ہوگا۔ شکریہ۔